نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام یا الہی ایک تمنا ہے کہ یہ سعادت نصیب ہو جائے، یا الہی ایک تمنا ہے کہ یہ سعادت نصیب ہو جائے، قرآن پڑھتے ہوئے گولی لگے اور شہادت نصیب ہو جائے۔ میرے واجب الاحترام مرکز اہل سنت والجماعت کے اور نوجوان بھائیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے دو باتیں گوشہ گزار کروں گا۔ نمبر 1 عظمت قرآن، نمبر 2 فضیلت قرآن۔ جہاں تک تعلق ہے قرآن کریم کی عظمت کا، قرآن کریم کی عظمت کے کئی پہلو ہیں۔ قرآن کریم کی عظمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جب قرآن عقیدہ بیان کرے یا کوئی مسئلہ بیان کرے، اس عقیدہ پہ یا مسئلہ پہ کوئی اعتراض ہو، قرآن اس اعتراض کا جواب بھی دیتا ہے۔ عظمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جب قرآن کریم پر کوئی اعتراض کرے، کوئی شخص قرآن کا دفاع کرے، پھر اس شخص پر کوئی اعتراض ہو، قرآن اس کا دفاع بھی کرتا ہے۔ سامعین محترم، قرآن ایک ایسی کتاب کہ جس جیسی کتاب پوری کائنات میں نہیں لائی گئی۔ میرا عقیدہ، میرے اکابر کا عقیدہ، اللہ نے جتنی آسمانی کتابیں نازل فرمائی ساری کی ساری برحق، لیکن تم تورات کو پڑھو گے تمہیں محرف نظر آئے گی، تم زبور کو پڑھو گے تمہیں محرف نظر آئے گی، تم انجیل کو پڑھو گے تمہیں محرف نظر آئے گی، لیکن رب کی شان دیکھ، جو قرآن تو پاکستان میں پڑھے گا یہی قرآن تو ہندوستان میں پڑھے گا، یہی قرآن تو افغانستان کے پہاڑوں پہ پڑھے گا، یہی قرآن تو افریقہ کے بیابانوں میں پڑھے گا، یہی قرآن تو ایرلینڈ کے جزیروں میں پڑھے گا، یہی قرآن تو مکہ میں پڑھے گا، یہی قرآن تو مدینہ میں پڑھے گا۔ میں نے وجہ پوچھی قرآن اس کی وجہ کیا ہے، قرآن اس کا جواب بھی دیتا نظر آتا ہے۔ اٹھا 14واں پارہ سورۃ ہجر آیت نمبر 9، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ کیا تم نے پڑھا نہیں؟ میری حفاظت کا ذمہ خود رب العالمین نے لیا۔ قرآن وہ مقدس کتاب جس کا تحفظ خود خدا نے کیا، محض تحفظ نہیں بلکہ تحفظ کی انتہا کی ہے کہ جب مکہ کے مشرکین نے قرآن کی نسبت کو رب سے جدا کرتے ہوئے، حسد کی زد میں آتے ہوئے یہ کہا ان ھذا الا قول البشر، یہ کلام اللہ کا نہیں بلکہ کسی بشر یا انسان کا گڑا ہوا ہے۔ قرآن نے یہ جملہ سنا، قرآن نے اس کا جواب بھی دیا، محض جواب نہیں بلکہ دفاع بھی کیا، محض دفاع نہیں بلکہ چیلنج بھی کیا۔ ایک چیلنج نہیں 4 چیلنج کیے۔ نمبر 1 اللہ تو بمثل ھذا القرآن، اگر یہ قرآن کسی بشر یا انسان کا گڑا ہوا ہے ہمت کرو میدان میں آؤ، یہ چیلنج قبول کرو، اس جیسا ایک قرآن تو لاؤ۔ اللہ کے علم میں یہ قرآن کے سامنے زیر خاک ہے، اللہ نے چیلنج میں نرمی کی، فرمایا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، ارے 10 صورتیں ہی لاؤ۔ اللہ کے علم میں یہ قرآن کے سامنے بے بس ہے، قرآن کے آگے بے بس ہے۔ اللہ نے مزید نرمی کی، فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، ارے 1 سورت تو لاؤ۔ اللہ کے علم میں ان کے ساتھ، اللہ کے علم میں یہ قرآن کے سامنے زیر خاک ہے۔ اللہ نے مزید نرمی کی، فرمایا 1 جملہ یا 1 آیت لاؤ، یہ اس کلامے سے قاصر۔ قرآن کا پہلا چیلنج، ارے 1 قرآن تو لاؤ، یہ اس کلامے سے عاجز۔ قرآن کا دوسرا چیلنج، ارے 10 صورتیں ہی لاؤ، یہ اس کلامے سے قاصر۔ قرآن کا تیسرا چیلنج، ارے 1 سورت تو لاؤ، یہ اس کلامے سے عاجز۔ ان کی کم ضربی کو، ان کی کم ہمتی کو، ان کی کم علمی کو
کو واضح کرتا نظر آئے گا۔ قرآن جس طرح قرآن کی عظمت بلند، اس طرح قرآن کی فضیلت بلند۔ تمام کتابوں کی فضیلت ایک طرف مگر قرآن کی فضیلت ایک طرف۔ وہ کیسے؟ توجہ کرنا، یہ جملہ فضیلت محض قرآن کے مجموعے کا نام نہیں، بلکہ تو قرآن کے جس پارے کو اٹھائے گا، جس سورت کو اٹھائے گا، جس حتیٰ کہ جس حرف کو اٹھائے گا، ہر سورت، ہر حرف فضیلت سے معطر، گویا کہ ہر پارے کا، ہر آیت کا، ہر سورت کا نور سے منور ہونا قرآن کی فضیلت کی دلیل۔ نبوت کا یہ ارشاد خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن کی فضیلت کی دلیل۔ نبوت کا یہ فرمان اشراف امت